آج بی بی خدیجہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو ان کا دن بھی قریب تھا. تو پہلی قرآن کی آیت کیسے نازل ہوئی یہ بھی ہم نے بات سنی. اب آؤ بی بی خدیجہ کا کیا کردار تھا، کیسی نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی. کیا عرض کرتی ہیں دل جوئی کرتے ہوئے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو رسوا نہ فرمائے گا. خدا کی قسم کھا لی آپ نے، اور اس کے بعد اپنی اس قسم کا ریزن بیان کیا کہ میں نے کیوں یہ کہہ رہی ہوں. میں آپ کہتی ہیں اس لیے کہ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں. وتحمل الکلا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. وتقری الضیف، مہمان نوازی فرماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، یعنی راہ حق میں مشکلات پر برداشت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، حضور آپ کے تو یہ اوصاف ہیں، آپ تو ایسے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا فرمائے گا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. علماء نے اس پر بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسا شاندار کام لیا. ذرا غور کیجئے، ابھی تو اسلام کی ابتدا ہے، ابھی تو پہلی 2-3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اسلام کی ابتدا میں بی بی خدیجہ کا کردار دیکھے کہ نبی پاک کی دل جوئی کا سامان کر رہی ہیں، نبی پاک کو دلاسا دے رہی ہیں. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو ہیں. عورت کو اسلام سے پہلے پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. عورت کا حال یہ تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا ماں پر قبضہ کر لیتا تھا. کوئی نکاح کی ضرورت نہیں تھی. مال کی صورت میں جس طرح ایک دوسرے کو لوگ تحفہ دیتے تھے، اس طرح لوگ عورتوں کو تحفہ ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے تھے. اور پیر کی جوتی کی طرح عورتوں کو بیڑا غرق کیا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں تھی. کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی تھی، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا. اور اس دور میں نبی پاک تشریف لائے اور کیسا اسلام کا نور پھیلا کہ ابھی ابتدائے اسلام ہے، پہلی آیت نازل ہوئی ہیں، اور بی بی خدیجہ سے اتنا بڑا کام لیا جا رہا ہے. اس حبیب کو دلاسا دے رہی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں جو رب کے حبیب ہیں، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، جن کے صدقے ایمان ملا ہے. ساری دنیا میں اسلام کا نور جن کی برکت سے پھیلا ہے. مگر فرام دا اسٹارٹ ایک خاتون کا جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے تو گویا یہ رہتی دنیا کو پیغام دینا تھا کہ یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عزت ہے، یہ اسلام ہے جس میں عورت کی عظمت بیان ہوئی ہے. اب ذرا سوچئے، پہلی آیتوں کے نزول کے وقت آپ کی فراست کا اور آپ کی عقل مندی کا یہ عالم تھا. جب بعد میں قرآن پورا نازل ہوا ہوگا اور بہت ساری آیتیں نازل ہوتی گئیں تو بی بی خدیجہ کو سبحان اللہ پھر ان کے علم میں کیسا اضافہ ہوا ہوگا. اور ایک بہت خوبصورت دوسری بات ہمیں یہ پتا چل رہی ہے. اب یہ بات میں اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کرنا چاہوں گا، چونکہ میرا یہ بیان لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. بعد میں بھی لوگ سنیں گے کہ عورت کا مرد کے ساتھ کردار کیا ہونا چاہیے. اگر گھر کے مرد کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پرابلم میں اضافہ کرنا کام نہیں ہے بلکہ پرابلم میں دل جوئی کرنا. یہ بی بی خدیجہ کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے. اور یہ بات دنیا نے دیکھی ہے کہ اگر بندہ اپنے گھر میں اسٹرانگ ہوتا ہے، اپنے گھر میں اسے پیار ملتا ہے، اپنے گھر میں دلاسا ملتا ہے، وہ ساری دنیا کے طوفانوں سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر گھر میں ہی ٹینشن ہے تو بیچارہ باہر بھی ہار جاتا ہے. تو اگر میری بہنیں، میری مائیں یہ بیان سنیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو صدقہ اور ان کا وسیلہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہم ان کے غلام ہیں، اس خاندان کے غلام ہیں. کبھی بھی آپ کے گھر میں آپ کے بھائی، آپ کے والد، آپ کے شوہر کسی ٹینشن میں ہو، کاروباری مشکل میں ہو، جاب کا مسئلہ ہو، اگر فائنینشل ایشوز بھی ہوں، ان کو ٹونٹ نہ کرنا، ان کو طنز نہ کرنا، بلکہ انہیں حوصلہ دیں. دیکھیں مشکل وقت کے بعد اللہ نے راحت رکھی ہوتی ہے. اور میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جس عورت نے مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے، اللہ نے اسے اچھے دن ضرور دکھائے ہیں. ہاں، مشکل میں جو چھوڑ کر جانے کی باتیں کرتے ہیں، مشکل میں جو مزید ذلیل کرتے ہیں اور پرابلم اپنے لیے کھڑی کرتے ہیں. جو عورتیں گھر میں کیا کرتی ہیں، آپ تو لاکھ ہی کچھ نہیں دیتے، سب برابر والوں نے تو فلاں چیز بھی خرید لی، فلاں رشتہ دار نے تو اتنا بڑا گھر لے لیا، انہوں نے نئی گاڑی لے لی، فلاں نے زیور لے لیا. وہ روز پریشر ہے. اور اینڈ آف دا ڈے پھر وہ مرد یا تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے یا پھر اللہ نہ کرے غلط کام کی طرف جاتا ہے کہ چلو بھائی اب تو گھر والوں کی فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی، تو کبھی چوری کی طرف، کبھی ناجائز اور حرام کی طرف، اور اینڈ آف دا ڈے پورا گھر کولیپس ہوتا ہے. تو میری بہنوں، میری ماؤں، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے والد کو جملہ کہا کرو جو پہلے کے زمانے کی عورتیں کہتی تھیں کہ ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، ہمیں حرام روزی کما کر مت کھلانا. تو انشاءاللہ اللہ آپ کے حلال میں بھی برکت ڈال دے گا. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں. یاد رکھیے گا کہ آپ اسلام میں سب سے پہلے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، پھر سب سے پہلے نبی پاک کے بعد کسی نے نماز ادا کی ہے؟
تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ نماز کا حکم جب جبریل امین لے کر آئے اور نبی پاک کو پریکٹیکل وضو اور نماز پڑھ کے دکھایا تو نبی پاک نے وہ کام پھر بی بی خدیجہ کو بتایا، اور پیارے آقا کے بعد سب سے پہلے وضو اگر کسی نے کیا، سب سے پہلے نماز ادا کی، اللہ اکبر، وہ بھی ہماری امی حضور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور قرآن امہات المومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ترجمہ کنز العرفان، یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، وہ امہات المومنین ہیں، اور حضرت خدیجہ کو وہ شرف حاصل ہے۔ بی بی خدیجہ پوری دنیا میں جتنے سید ہیں نا، سب سیدوں کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس قدر ان کے فضائل ہیں، چلے کچھ ان کے بارے میں اور سنیں۔ آپ کی عمر، نبی پاک کی عمر 25 سال تھی، بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ پہلا نکاح نبی پاک نے فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے جب تک بی بی خدیجہ کا وصال نہیں ہوا کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ نبی پاک ان سے اتنا پیار فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ بعد میں اور ازواج تو آ گئیں، مگر کئی مواقع پر نبی پاک بی بی خدیجہ کا ذکر کیا کرتے، انہیں یاد کیا کرتے اور فرمایا کرتے، جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جس وقت میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے، اپنے سپورٹ کے ذریعے میری ہیلپ کی، اور آپ بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو، آپ کی رشتہ داروں کو تحائف بھجایا کرتے تھے، اتنا نبی پاک ان سے محبت فرماتے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کی کل 7 اولادیں ہوئیں، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، یعنی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ اور 4 شہزادیاں کون سی ہیں؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان 7 بچوں میں حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولاد ہوئی، شہزادے تھے ان کے، باقی سب اولاد نبی پاک کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ تو سبحان اللہ، آپ تمام سیدوں کی نانی، اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہادہ صدیقۃ امتی، یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بار زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ Look at the way to make understand صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو سمجھانے کا انداز کیا تھا؟ زمین پر 4 لکیریں کھینچی تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کیا ہے؟ نبی پاک فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہ حضور آپ بتائیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ فرمایا یہ 4 زمین عورتوں میں، دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت والی 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا خدیجہ بن خویلد، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ سیکنڈ فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، دیکھیں بیوی کس کی ہیں؟ فرعون کی ہیں، مگر ایسی ایمان والی تھی، اور اللہ نے فرعون سے فزیکل کنیکشن سے بھی انہیں بچا کے رکھا۔ اور حضرت موسیٰ کی جو حفاظت کا انتظام ہوا، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس طرح وہ ٹیک کیئر کرتی رہی، اور پھر ایمان لانے کی وجہ سے کہ حضرت آسیہ کا نکاح جو ہے وہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوا۔ اس کا آلٹرنیٹو کیا ملے گا؟ اللہ کیا انہیں جزا عطا فرمائے گا کہ احادیث میں اور روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ ان کا نکاح جو ہے جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھی جو سب سے عظیم خاتون ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ یہ 4 خواتین کائنات کی سب سے افضل خواتین ہیں۔ 10 رمضان المبارک جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا وفات مبارک کا سال 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ جنت المعلا، یہ مکے کا عظیم قبرستان ہے جہاں ہماری امی حضور کا مزار ہے۔ مکے جایا کرے تو جنت المعلا پہ جا کر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو ضرور وہاں دعا کیا کرے، سلام عرض کیا کرے۔ امت پر بہت بڑا آپ کا احسان ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جتنا ستایا گیا نا، آپ خود بتائیں، یہ تو سٹارٹ ہوا، اس کے بعد جو ابو جہل نے کیا، اس کے بعد جو لوگوں نے کیا اور وہاں کے کفار نے کیا، تو نبی پاک تو ایوری ڈے دکھی ہوتے تھے نا۔ جب باہر جاتے تھے مخالفت تھی، جب باہر جاتے تھے صحابہ کو کوئی مار رہا ہوتا تھا، جب باہر جاتے تھے تو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوتے تھے، جب گھر آتے تھے نا تو آلویز جو سپورٹیو رول ادا کیا نا، جو دلاسا دیا، جو دل جوئی کی، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اب میں اپنے ٹاپک کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا، اب جو نبی پاک کے 4 اوصاف بیان ہوئے، دس از ایکچوئل مائی ٹاپک ٹوڈے، کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کے تو یہ کام ہے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ اگر میں اور آپ دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی روٹین میں، اپنے ہیبٹس میں، اپنے کریکٹر میں ان کاموں کو مجھے اور آپ نے شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی پاک کا خوبصورت انداز تھا۔ بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو رسوا فرمائے۔ کیوں؟
کہ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یاد رکھیے. اور آج کل تو رمضان شریف ہے نا، لوگ تقسیم کر رہے ہیں، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، ویری گڈ، بیوٹیفل. مگر کیا رشتہ داروں کو دیکھ لیا آپ نے؟ ایک روایت سناتا ہوں. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، جس کا مضمون ہے اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتا رہے اس کے اپنے پریشان. پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اور ایک روایت میں آیا رشتہ داروں کو صدقے کا ڈبل ثواب ہے. ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک رشتہ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اگر آپ اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں نا، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کی فضیلت میں یہ لکھا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے. اور یقین کریں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. ہم دنیا بھر سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار پریشان ہوتے، ان سے بگاڑی ہوئی ہے. چاچا سے بات نہیں کریں گے، پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے، خالہ سے دشمنی چل رہی ہے، کوئی ماں باپ کو تنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا میں اس کے چرچے ہیں، یار بڑا با اخلاق ہے. اس با اخلاق سے رشتہ دار پہلے پریشان. اب آپ اس کی امپورٹنس اس بات سے سمجھیں کہ ابھی آپ نے شب برات ہم نے گزاری، اب انشاءاللہ رمضان میں شب قدر آئے گی انشاءاللہ. جتنی بھی بخشش والی راتیں ہیں نا، ان میں ایک حدیث پاک میں یہ تو ضرور آتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر ایک لسٹ بھی ساتھ آتی ہے، یہ بدنصیب نہیں بخشے جائیں گے، یہ بڑے گناہگار نہیں بخشے جائیں گے. آپ کو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ضرور ملے کہ رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم نہ کرو یار. کوئی بات نہیں، کوئی بات بری لگ رہی ہوگی آپ کو، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا ہوگا، دعوت میں نہیں بلایا ہوگا، غصے میں ہوگا، منہ سے نکل گیا ہوگا، آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکا ہوگا، اگنور کرے یار. وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لے. اب آپ کہیں گے یار میں کیوں معافی مانگوں، قصور تو اسی کا ہے. یہی تو پرابلم ہے، وہ کہہ رہا ہے قصور آپ کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا ہے. وہ ہماری بیمنی کا ایک جملہ ہے، جو نمی ہو وہ اللہ کے غمی ہو. آپ جھک جاؤ یار اللہ کی رضا کے لیے، چلو بھائی ختم کرتے ہیں، معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لو. صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ بھی راضی ہے، اس کی حبیب بھی راضی، تو میں اس رضا کی خاطر آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. تو دل بڑا کر کے رشتے ملائیں. تھوڑی سی لائف ہے، دشمنیاں پال کر اگنورنس کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ محبتیں بانٹیں، پیار دیں. 5000 میرے فیس بک فرینڈ ہیں اور ذرا رشتے دار ناراض ہیں، بھائی بہن سے دوستی نہیں ہے، قریب وہ آتے نہیں ہیں. اب بلیو کریں، اللہ نہ کرے کسی دن بستر پر پڑے نا بیمار ہو کر، تو بستر کے قریب بھائی بہن ہی ہوں گے تو آئیں گے. یہ سوشل میڈیا کے فرینڈ نظر بھی نہیں آئیں گے، ہم ان کے چکر میں ان کو خراب کر رہے ہیں. تو صلہ رحمی نبی پاک کا انداز. پھر بی بی خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ میرے آقا ہے، کمزوروں کے مددگار ہیں، یتیم مسکین، وہ لوگ جن کو کوئی نہ پوچھے ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ نبی پاک کا طریقہ. مگر آج جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، کمزور کو تو کہتے ہیں جتنا دبانا ہے دبا دو، کیا بگاڑ لے گا، بسل کے رکھ دیں گے اس کو، نوکر ہے ہمارا، ملازم ہے، رشتہ دار غریب ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ابھی ایک فون کروں گا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. میرے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ ملازم کے وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اس کو پتا ہے غریب جاب تو چھوڑ کے جائے گا نہیں، اس کو دوبارہ نوکری کہیں ملے گی نہیں، وہ گالیاں سنتا رہتا ہے سیٹ کی، بیچارہ رات میں رات کو روتا بھی ہوگا. یہ انداز نہیں ہے. بے شک وہ غریب ہے، بے شک وہ کمزور ہے، مگر وہ بندہ رب کا ہے. میرے اور آپ میں کوئی اس پہ فرق نہیں ہے. ہاں ایک حدیث سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس حدیث میں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے کہ کسی نے اپنے مالدار مسلمان کو تکلیف دی یا کسی نے پیسے والے کو تکلیف دی، کسی نے طاقتور کو تکلیف دی. نو، ٹوٹل من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو اگر کسی نے تکلیف دی. ایکچولی آئی ایم گوئنگ فار ٹرانسلیشن. من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذنی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی. پھر آگے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس سے اس نے اللہ کو تکلیف. ایک مسلمان کو تکلیف دینا بات کدھر تک جا رہی ہے؟ مگر ہم سمجھتے ہیں میں روزے میں تھا یار، منہ سے نکل گیا، ابھی ہو رہا ہے. مجھے اندازہ ہے، میں بھی 2-4 دن پہلے کسی بلڈنگ میں گیا تو ہم لفٹ پہ نیچے اتر رہے تھے، تو اس میں 2 صاحب تھے اور وہ عصر کے بعد کا ٹائم تھا اور لفٹ میں لگی ہوئی تھی نا فرسٹ کلاس. تو میں نے اپنے بھائی داس، میں نے کہا بھائی خاموش رہنا، یہ افطار سے پہلے سب سے ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے، اس کو روزہ لگتا ہے نا پھر اگلے کی خیر ہی نہیں ہوتی. بھائی آپ کو روزہ لگا ہے، آپ کا پرابلم ہے، آپ نے پورے صبح سے پانی نہیں کھایا، چائے نہیں پی، آپ کو سگریٹ کی عادت تھی، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کسی کو تو نہ اس سے تو افطار نہ کر لینا. لیکن ادھر نہیں ہے ٹینشن، کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹا ہے تو ٹوٹ جائے. بیوی کے ساتھ جو آج کل ہو رہا ہوگا، افطار میں بیچاری کو کوئی لیٹ ہو گیا، شربت ٹھنڈا نہیں ملا، سموسے گرم نہیں ملے، وہ بھی انسان ہے یار، کمپیوٹر سے تھوڑی شادی کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کہیں 10-15 منٹ پہلے سب ختم کرو، آؤ دعا کرتے ہیں. ارے افطار کا وقت دعاؤں کا وقت ہے. روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت، اور ہمارے دسترخوان پر افراتفری ہے، سموسے کدھر ہیں تو وہ کدھر ہے تو دہی بڑے کدھر ہے، ابھی تک یہ چیز نہیں آئی. ارے ماننے کا ٹائم ہے یار، پھر کھا لینا تھوڑی دیر بعد، افطار پانی سے بھی ہو جائے گا. دعائیں نہیں ملیں گی افطار والی بات میں، خدا کی قسم سارا سال یاد کرو گے کہ یار افطار کی دعا کا کیا لطف ہوتا ہے. کھانا پینا ہم نے رمضان کو بنا دیا ہے، تو نرمی لائیں اپنے اندر، معافی لائیں اپنے اندر، کمزوروں کا ساتھ دیں. میں نے کئی بار بیان میں جملہ کہا ہے، پھر کہہ دیتا ہوں. پنجاب میں گیا تھا ایک بار تو ایک جملہ سیکھ کر آیا. وہ پنجابی لوگ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. اب ماڑا کہتے ہیں کمزور. میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہے ہیں کمزور سے ڈرو، لوگ تو مضبوط آدمی سے ڈرتے ہیں.
ताकतवर गार्ड्स हों, सपोर्ट हो उसका। क्या कमाल का जवाब मिला। कहते हैं भाई मजबूत आदमी तो अपना बदला खुद ही ले लेगा, कमजोर तुमसे बदला तो नहीं ले सकेगा, मगर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देगा। और फरियाद उधर जो है ना उसकी डायरेक्ट पहुंच जानी है। अल्लाह तो कमजोरों का साथ दे, तो दुनिया नहीं देती ना साथ, अल्लाह तो मजलूमा का साथ है ना, साथ देने वाला है। जालिम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं आपको एक चले मशवरा देता हूँ, भाइयों वाला मशवरा। कभी आपको अपनी लाइफ में ये महसूस हो ना, यार चलते चलते गाड़ी डिस्टर्ब हो गई है, बिल्कुल ठीक सेहत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक बीमारियां होने लग गई, यार फैमिली में बड़ा प्यार था, अचानक झगड़े होने लग गए, कारोबार गोइंग वेरी गुड, यार बिजनेस में तो गड़बड़, लॉस होने लग गया है। मैं आपको मशवरा दूंगा, पहले चेक कर लो किसी का दिल तो नहीं दिखाया, किसी की हाय तो नहीं ले ली, क्योंकि जब हाय लगती है ना सब कुछ बर्बाद हो जाता है, चलता कुछ तबाह हो जाता है। प्लीज जिंदगी ऐसी गुजारो, हम दुआएं लेने वाले बने, हम हाय लेने वाले ना। और यही नबी पाक का अंदाज है कि आप कमजोरों का साथ दे रहे। कभी किसी कमजोर का हाथ पकड़ लो यार, खड़ा कर दो उसको, सपोर्ट करो, किसी को जॉब पे लगा दें, किसी को कारोबार करवा दें, हैं किसी को तकलीफ में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए। अगर कह दिया ना, मेरी इन तमाम बातों में अगर किसी को याद आ रहा है तो इसमें शर्माना नहीं, माफी मांग लेना। अपने मुलाजिम से मांगनी पड़े तो मांग लेना, अपनी बीवी से मांगनी पड़े तो मांग लेना। किसी का भी दिल दुखाया है ना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर मांग लो, माफी तलाफी हो जाएगी। उधर मांगना, उधर नहीं होगी, उधर तो फिर नेकियां देनी पड़ेगी ना, जालिम को तो फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो बड़ा दिल करके, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार मेरा इसी तरह का एक बयान था, ऐसे बिजनेसमैन बैठे थे तो एक मिल ओनर भी बैठे, माफी पर बात हुई, अल्लाह की रिजा के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। उस मिल ओनर का मुझे दूसरे दिन या तीसरे दिन फोन आया, कहता है मैं बयान सुनकर गया, उस वक्त से मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने उसी दिन बयान वाले दिन ही शाम को अपने एक मैनेजर या अपने एक एम्प्लॉय को खूब सुनाई थी और सबके सामने सुनाई थी। अब मैं रात भर सोचता रहा कि यार मैंने उसका बहुत दिल दुखाया, मैं हिम्मत मेरी नहीं हो रही थी कि मैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मैं अपने एम्प्लॉय से माफी कैसे मांगू। बोला आपका बयान सुना, बस कंफ्यूज चलता रहा, सर पे बड़ा बोझ था। आज हिम्मत करके मैंने उसको बुलाया और मैंने उसके माफी मांग ली। कहते मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, आपका बहुत शुक्रिया, मेरा ये मसला हो गया। अच्छा किया उन्होंने, हिम्मत तो मांग लेनी चाहिए। इंशाल्लाह इससे आपको एक तो अल्लाह ने चाहा दिल में रूहानियत मिलेगी और आखिरत की तकलीफ से हम बच जाएंगे। नबी ये पाक का एक और कमाल क्या था, बीबी खदीजा फरमाती हैं मोहताजों के लिए कमाते हैं, यानी मोहताजों को हेल्प करने के लिए प्यारे आका अपना माल खर्च करते। यतीमों के बारे में नबी पाक के बड़े कमाल के फरमान है। आप फरमाते हैं जिसका मजमून है कि मैं और यतीम की किफालत करने वाले क़यामत के दिन इस तरह होंगे, जन्नत में नबी पाक अपने साथ ले जाएंगे, दो उंगलियां मिलाकर फरमाया बेहतरीन दस्तरखान वो है कि जिस दस्तरखान पर यतीम होता है, बदतरीन लोग वो हैं या बदतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे मोहब्बत और शफकत के साथ, सर पर जितने बाल है उतनी नेकियां मिलेंगी। हाथ फेरने पर इतना सवाब है तो खाना खिलाने पर, अच्छा कपड़े पहनाने पर, उसको टेक केयर करने पर कितना सवाब होगा। मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप यतीमों का कुछ ना कुछ पोर्शन अपने जिम्मे ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी पूरा मदनी होम यतीम खाना बना रही है। आप ये सोचे ना मेरे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 घर में पल रहे हैं, मैं 2 यतीमों का भी खर्चा उठा लेता हूँ। वो खाएंगे पिएंगे, इंशाल्लाह तालीम हासिल करेंगे, मुझे नेकियां मिलेंगी ताकि ये फजीलत मुझे हासिल हो जाए। तो नबी पाक के प्यारे इस्लामी भाइयों ये अंदाज है। तो माह रमजान में एक्चुअली हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है। खाना पीना रोकना ही सिर्फ रोजा नहीं है। हदीस पाक का मजमून है कि जो बंदा जिसको रमजान गुनाहों से ना रोक सके उसके भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे तो हैं मगर सारे गलत काम चल रहे हैं। जैसे मैंने बयान के शुरू में कहा कि रमजान में गुनाह नहीं करना, तो आंख का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, कान का भी रोजा है। हराम सुनना नहीं है, हराम बोलना नहीं है, हराम देखना नहीं है, हाथ से कोई हराम काम करना नहीं है, ये रोजा है ना। तो फिर इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। तो ए मेरे प्यारे इस्लाम भाई, मुख्तसरन मैंने आज कुरान की पहली आयत किस सिनेरियो में नाजिल हुई, कल्बे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कैसी ताकत अता फरमाई, और वो अजीम खातून जिनका दिन अगले कुछ दिनों बाद आना है उनका जिक्र खैर भी हुआ। अल्लाह हम सबको आज की इस महफिल की बरकतें अता फरमाए, जो बातें सुनी उसे याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि मेरे आका रमज़ान में खूब सखावत फरमाते थे, तो आप भी अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। ज़कात का टाइम आ गया तो पूरी दें, तो डंडी ना मारें। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब तक ज़कात हज़ारों लाखों में बनती है ना तो लोग निकाल देते हैं, जब ज़कात करोड़ों में बनने शुरू होती है ना, असल इम्तिहान जब शुरू होता है। तो मैं तो एक दुआ करता रहता हूँ, अगर आपको भी अच्छी लगे तो आमीन कह दें कि मेरे मौला मुझे वो माल मत देना जिसकी ज़कात मुझे भारी पड़े। जब माल वो दे मालिक की ज़कात दिल खोल कर खुश दिली के साथ अदा कर। यू नो व्हाट वाज हैपन विद द कारून, कारून के साथ क्या हुआ था, उसका यही प्रॉब्लम था। कारून कितना मालदार था। आजकल रेस लगी हुई है ना, बिलियनर्स कौन है और टॉप 10 कौन है, तो फलां कैटेगरी में कौन आता है, तो फलां क्लास में कौन आता है। कारून की क्लास क्या थी, कुरान बताता है कि उसकी खजानों को नहीं, उसकी खजानों की चाबियां ऊंटों की पूरी जमात उठाती थी। एक रिवायत के मुताबिक 40 ऊंट चलते थे जिसमें खजाने की सिर्फ चाबियां होती थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माल कितना होगा, इतना पैसे वाला था।
اچھا صرف پیسے والا نہیں تھا، قارون کو تو بہت ساری بلیسنگز حاصل تھی. وہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، بڑا بیوٹیفل چہرہ تھا اس کا، اس کو منور کہتے تھے اس زمانے کے لوگ. تورات کا عالم بھی تھا. یعنی اگر آج کے دور میں ہم کسی کو سب سے زیادہ کمال والا بندہ سمجھیں کہ یار ایک عالم بھی ہو، دین بھی سیکھا ہوا ہو، بہترین فیملی سے بھی ہو، گڈ لکنگ بھی ہو، اور دنیا کا سب سے امیر آدمی بھی ہو، تو سب مل گیا تھا نا اس کو. اور کیا چاہیے تھا اسے؟ مگر پرابلم کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اچھا اس زمانے میں 2.5% زکوٰۃ نہیں تھی، 0.01% شاید بنے گی. 1000 پر ایک. چارٹر اکاؤنٹنٹ اور یہ اکاؤنٹس والے فائنانس والے لوگ تو یہ ہیں، لیکن 1000 پر ایک کتنا بنے گا؟ 0.1%. 1% بھی نہیں بنا نا، 0.1%. مگر جب اس نے 0.1% کو کیلکولیٹ کیا تو وہ بھی اس زمانے کے اربوں روپے بنتے تھے. تو زکوٰۃ کا انکار کیا. حضرت موسیٰ سے لڑائی کی اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا. قرآن کا واقعہ ہے نا. پرابلم یہی ہے کہ جب بندہ زیادہ مالدار ہوتا ہے نا اور زکوٰۃ اس کی کروڑوں میں بننے لگتی ہے تو بندہ پھر راستے ڈھونڈتا ہے. یار ایڈا سے بچائے گی تم، ایڈا سے اگیاوا سے کرے گی تم، اتنا تو نہ تھا ہوں یار، تھوڑے بھی چل جائیں گے. اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے زکوٰۃ مال کا میل ہے. اور ایک اور میں آپ کو میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کرے آپ پک کر لیں کہ چونکہ ہمارا پوری دنیا میں ٹریول رہتا ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ایک بہت بڑی بلیسنگ، جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ پر. میں کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ لائیو جا رہا ہے، کسی قوم کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں پوری دنیا میں ٹریول کیا ہے، آج بھی جو میمن جماعت کے اندر الحمدللہ زکوٰۃ دینے کا اور اس کی فکر، اور بعض لوگ پوری جس طرح اچھے طریقے سے نکالتے ہیں، میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھے ہیں اور بھی ہیں. مگر تو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے کہ یہ بلیسنگ کیوں ملی مجھے اور آپ کو؟ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی. مگر ہم آگے کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کام اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. اب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، بھائی چیریٹی آپ کہاں کرتے ہیں؟ تو بولا مجھے کیا پتا، ابو کرتے ہیں. ہمارے دادا کو پتا ہے، دادا حضور نے ساری چیریٹی، سارے دین کے کام اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. بچے کو کچھ سکھایا ہی نہیں، وہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. بھائی آپ نے دنیا سے جانا ہے، آپ کے جانے کے بعد بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوگا زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، زکوٰۃ دینی کدھر ہے. اچھا اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو کیوں دوں بھائی؟ نہیں، یہ کام اپنے بچے کے ہاتھ سے کروائیں. یہ حق ہے ماں باپ کا، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر کہ باپ اسے سخاوت سکھائے. یہ آپ کے جانے کے بعد لیگیسی رہے گی آپ کی. آج میں اور آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے سکھایا تھا. ہم اپنے بچوں کو ان کاموں سے دور نہ رکھیں اور زکوٰۃ بتائیں ان کو کہ بیٹا کروڑ بنے یا اربوں بنے، خوش دلی سے دینا، ٹینشن مت لینا. بھائی اگر کسی کی کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دیے ہیں نا، تو خرچ کریں، زکوٰۃ بھی خرچ کریں، اس کے بعد اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو انشاءاللہ اللہ کریم مال میں بڑھانے والا ہے. تو جیسے میں نے کہا رشتہ داروں میں دیں، غریبوں میں دیں. اس کے بعد میری گزارش ہے کہ عاشقان رسول کی ایک عظیم و شان تحریک جس کا پیغام 150 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ چکا ہے. ہمارے 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں. میں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، برانچز کی بات کر رہا ہوں. مور دین 16,000 مدرسے ہیں جس میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن یا ناظرہ پڑھنے والے یا علماء بن چکے ہیں. یہ تو صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہوا نا. پھر الحمدللہ ہم اسکول بنا رہے ہیں، کالجز بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں. ویلفیئر کے کام دیکھیں تو معذور بچوں کے سینٹر چل رہے ہیں. جناب جب بھی ضرورت پڑتی ہے وطن کو تو الحمدللہ وہاں آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آئیں گے. اس پر غزہ میں کام ہو رہا ہے، ترکی میں کام ہو رہا ہے. کون سا ایسا شعبہ ہے جو دعوت اسلامی اس میں کام نہیں کر رہی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ بھی ضرور رکھیں. اللہ کریم آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. بالخصوص اشفاق بھائی کو مبارکباد پیش کروں گا. ہر سال بڑی محبت سے محفل سے جاتے ہیں. اللہ اس محفل کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائے.